ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں بھائی قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جب کوفہ پہنچے تو میں کچھ خریدنے کے لیے بازار کی طرف نکلا۔ راہ میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک ویران سی جگہ ہے اور وہاں پہ ایک مردار پڑا اور ایک عورت ہے، مفلوق الحال عورت ہے، وہ چاقو سے اس کا گوشت کاٹ رہی ہے اور ٹوکری میں ڈال رہی ہے۔ میں نے خیال کیا کہ یہ مردار گوشت لیے جا رہی ہے، اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ یہ کوئی بٹیارن ہو کہ یہی پکا کر لوگوں کو کھلا دے، تو اس لیے میں چپکے سے اس عورت کے پیچھے پیچھے ہو گئی۔ وہ عورت ایک مکان پر آئی، ان کی دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ اس نے کہا کھولو، میں ہی بدحال ہوں۔ دروازہ کھولا، اس میں سے 4 لڑکیاں نکلیں دروازے سے، جن سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ اس عورت نے اندر جا کر وہ ٹوکری ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی اور روتے ہوئے کہا اس کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر اختیار ہے، لوگوں کے دل اسی کے قبضے میں۔ وہ لڑکیاں اس گوشت کو کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگیں۔ مجھے قلبی رنج ہوا۔ میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، خدا کے لیے اس کو نہ کھانا۔ وہ بولی تو کون ہے؟ میں نے کہا میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ بولی اے پردیسی، ہم خود ہی مقدر کے قیدی ہیں، 3 سال سے ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، اب تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا کہ مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا کسی مذہب میں مردار کا کھانا جائز نہیں ہے، صرف مجوسیوں کے اندر ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے مردار کھا سکتے ہیں، باقی کسی کے یہاں مردار کھانا جائز نہیں ہے۔ وہ بولی کہ ہم خاندان نبوت کی شریف سید زادی ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا اور وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نوبت نہ آئی، اس کا انتقال ہو گیا، جو ورثہ اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں ہے، لیکن حالت اضطرار میں مردار کھانا جائز ہے۔ جب ایسی حالت ہو جائے کہ بھوک سے مرنے لگ جائیں، اب جائز ہے کہ مردار کھا لیں۔ اور ہمارا 4 دن کا فاتح ہے۔ وہ سید زادیاں کہنے لگیں 4 دن سے کچھ نہیں کھایا، اب مجبوراً کھا رہی ہیں مردار۔ خاندان سادات کے دردناک حالات سن کر مجھے رونا آ گیا اور میں انتہائی بے چینی کے ساتھ وہاں سے واپس ہوا۔ میں نے بھائی کے پاس آ کر کہا کہ میرا ارادہ حج کا نہیں ہے، پہلے میں حج کی تیاری کیے ہوئے تھا، پھر میں نے کہا میرا پروگرام کیسے لگا۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا، حج کے فضائل بتائے کہ حاجی ایسی حالت میں لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا وغیرہ وغیرہ، مگر میں نے بااصرار اپنے کپڑے، احرام کی چادریں، جو سامان میرے پاس تھا جس میں 600 درہم نقد رقم بھی تھی، سب لے کر میں چل دیا۔ بازار سے 100 درہم کا آٹا لیا، 100 درہم کا کپڑا خریدا، 400 درہم آٹے میں چھپا دیے اور سادات کرام کے گھر پہنچا اور سارا سامان اور آٹا وغیرہ ان کو پیش کر دیا۔ اس عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس طرح دعا دی، اے ابن سلیمان، اللہ تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر اور تجھے حج کا ثواب اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے اور اس کا ایسا بدلہ عطا کرے جو تجھ پر بھی ظاہر ہو جائے۔ سب سے بڑی لڑکی نے دعا دی، اللہ تیرا اجر دگنا کرے، تیرے گناہ معاف فرما دے۔ دوسری نے اس طرح دعا دی، اللہ تجھے اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا۔ تیسری نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ ہمارے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیرا حشر کرے۔ چوتھی لڑکی نے جو سب سے چھوٹی تھی، اس نے یوں دعا دی، اے اللہ جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نعم البدل اس کو جلدی عطا کر اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر۔ اب حاجیوں کا قافلہ روانہ ہو گیا اور میں اس کی واپسی کے انتظار میں کوفے ہی میں مجبوراً پڑا رہا، یہاں تک کہ حاجیوں کی واپسی شروع ہو گئی۔ جو ہی حجاج کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے آیا، اپنی حج کی سعادت سے محرومی پر میرے آنسو نکل آئے۔ میں ان سے دعائیں لینے کے لیے آگے بڑھا۔ جب ان سے ملاقات
کر کے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا حج قبول فرمائے اور آپ کے اخراجات کا بہترین بدل عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک حاجی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیسی دعا ہے، یہ دعا کیسی ہے؟ میں نے کہا ایسے غمزدہ شخص کی دعا جو دروازے تک پہنچ کر حاضری سے محروم رہ گیا۔ کہنے لگا بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ وہاں جانے سے انکار کرتے ہیں، کیا آپ عرفات میں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ کیا آپ ہمارے ساتھ شیطان کو کنکریاں نہیں ماری آپ نے؟ کیا آپ نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیا؟ اب تو ہمارے ساتھ تھے وہاں پہ۔ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یقیناً یہ اللہ کا کوئی خاص کرم ہے، میں تو یہاں تھا اور لوگوں نے مجھے وہاں دیکھا طواف کرتے ہوئے اور کنکریاں مارتے ہوئے میدان عرفات میں۔ اتنے میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ بھی آ پہنچا۔ میں نے ان سے بھی کہا کہ اللہ آپ کچھ نصیبوں کی صحیح مشکور فرمائے، آپ کا حج قبول کرے۔ وہ بھی حیران ہو کر کہنے لگے آپ کو کیا ہو گیا، یہ اجنبیت کیسی، آپ ہمارے ساتھ میدان عرفات میں تھے، کیا ہم نے مل جل کر رمی نہیں کی تھی جمرات کی؟ ان میں سے ایک حاجی صاحب آگے بڑھے، میرے قریب آ کر کہنے لگے بھائی انجان کیوں مانتے ہو، ہم مکے مدینے میں اکٹھے ہی تو تھے۔ یہ دیکھیے جب ہم روزہ عطر کی زیارت کر کے باب جبریل سے باہر آ رہے تھے تو اس وقت بھیڑ کی وجہ سے آپ نے یہ تھیلی مجھے دی تھی بطور امانت، جس کی مور پر لکھا ہوا ہے کہ من عاملنا ربح، یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے۔ یہ لیجیے اپنی تھیلی۔ حضرت ربی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ خیر میں نے تھیلی لے لی، عشاء کی نماز پڑھ کر اپنا وظیفہ پورا کیا اور لیٹ گیا، سوچتا رہا کہ آخر قصہ کیا ہے۔ اسی میں نیند نے گھیر لیا، میری ظاہری آنکھ تو کیا بند ہوئی، دل کی آنکھ کھل گئی۔ الحمدللہ میں خواب میں